میں خوش آمدید کہوں گا آپ کے تیسرے مہمان کو، اور مجھے خوشی ہے کہ آج الف لام میم کی نشست میں آپ حصہ بنے۔ آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ تشریف لے کر آئے۔ مولانا امتیاز الحق نورانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں اور یہ سوال میں لازمی پوچھوں کہ دعا کے لیے حالت وضو میں ہونا شرط ہے؟ دعا کی درمن خوش آمدید۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا یقین اتنا کامل ہو جائے کہ ہم دعا جو کہ مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو چلانا سیکھ جائیں، اس کو رکھنا سیکھ جائیں اور پھر اس کو مس یوز کرنا بھی سیکھ جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اب معاشرہ بد دعاؤں کی طرف ذرا جلدی آ گیا ہے، ذرا سی بات پہ حسد کرتے ہیں، کلمات جہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنا ہے اس کی عدم موجودگی فوراً سے ہماری نگاہ ہائے ہو اچھا ایسے ہوا، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ذرا سی بات پہ ہمارا دل دکھ جاتا ہے اور فوراً سے بد دعا دے دیتے ہیں۔ آپ نے تصور بھی کیا ہے کہ آپ کے میرے آقا فخر موجودات مقصود کائنات رحمت للعالمین طائف میں پتھر بھی کھا رہے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ کہاں دعا دینی ہے اور کہاں بد دعا دینی۔ بڑا ہی کوئی بدقسمت انسان ہوگا جس کو اللہ کے رسول کی بد دعا ملی ہو، اور آپ اسی امتی کو یوں ہی ذرا سے نفع نقصان کے اوپر بد دعا دے رہے ہیں۔ سوچ لیجیے گا۔ دوسری طرف ہمیں مظلوم کی بد دعا بھی لینے نہیں ہے، مظلوم کا دل نہیں دکھانا ہے، اس کی آہ عرش تک جاتی ہے اور وہ فوراً سے قبول بھی ہوتی ہے۔ مولانا امتیاز الحق نورانی صاحب، دعا پہ بات ہو رہی ہے، دعا کے لیے مجھے کون سے ہستیوں سے روابط رکھنے پڑیں گے، ظاہری اور روحانی؟ کہاں سے میں دعا کا مغز اٹھاؤں، کن سے میں دعا کرنا سیکھوں؟ کیا تعلیمات ہیں اسلام کے پاس دعا کے خزانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب اویس ربانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے پروگرام الف لام میم اس میں انوائٹ کیا۔ اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ حضور جان کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا عین عبادت بھی ہے، دعا رحمت بھی ہے، اور دعا رحمتوں کے نزول کا سبب بھی بنتی ہے۔ سب سے بڑا رابطہ دعا کی قبولیت کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شخص میں کی نفی کر کے عاجزی کے ساتھ باوضو ہو کے دعا کی جو جملہ شرائط ہیں ان شرائط کو سامنے رکھ کر جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں اس معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سی دعائیں لوگ مانگتے ہیں اور پھر آ کے شکوہ کرتے ہیں، اور معذاللہ بعض تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر بیٹھنے کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی اپنے لیے تو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ دعائیں اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں، سو وہ دعائیں ظاہراً قبول نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا۔ اور بعض دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں 50 سال بھی لگ جاتی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے لیے دعا مانگی تھی تو 40 سال کے بعد قبول ہوئی تھی، اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ اور جہاں تک ان دعاؤں کا تعلق ہے جو فوراً قبول ہوتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ایک تو دعا کے شرائط کو سامنے رکھا جائے، آداب کو سامنے رکھا جائے، اور وہ کسی کے لیے بد دعائیں ضرر نہ ہو۔ یہ نہیں کہ مجھے کل جہاں کے خزانے مل جائیں دوسرا خسارے میں جائیں، ایسا نہ ہو، اور وہ دعا غیر شرعی امور پر مشتمل نہ ہو۔ اچھا۔ کسی غیر شرعی کام کی تکمیل کے لیے یا غیر شرعی انعامات کے لیے وہ دعا نہ مانگی جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دعا کے اول آخر میں 3 بار درود شریف پڑھا جائے۔ اچھا۔ سو جو شخص درود شریف پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ صحیح۔ جہاں تک دعا کی قبولیت کے وقتوں کی بات ہے جی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بارش برس رہی ہو تم دعا مانگو۔ چونکہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ فرمایا حالت سفر میں ہو
جی اس وقت دعا مانگے, دعا کی شرائط کو مد نظر رکھ کر, دیکھیے ذرا. تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور اسی طرح آذان کے بعد تاجدار کائنات, جانی کائنات, وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے, احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. اور چوتھا مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ یہ کہ جمعہ کے 2 خطبوں کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے اچھا جو دعا مانگی جائے کسی عمل صالح کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. یہاں ایک بڑی خاص بات عرض کرتا ہوں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات امام المشارق و امام المغارب, دماد رسول, اخی رسول حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے. سردیوں کی دنوں میں امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس بات کو لکھے اور حاضر ہو کے تاجدار کائنات سے دعا کا کہا. ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا نا کہ دعا خود کرنی چاہیے یا کسی کے پاس جانا بھی چاہیے, تو دعا دوسروں سے بھی کرانا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. واہ واہ واہ. مولا کائنات کی سنت ہے کہ وہ دعا تاجدار کائنات سے اپنے لیے کروا رہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ دعا کریں کہ مجھے آج کے بعد سردی نہ لگے. آج کے بعد سردی نہ لگے. سردی آپ کو زیادہ لگی اور اتنی زیادہ لگی کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ علی بن ابی طالب, میں فقط جہاں رضی اللہ عنہ نہیں کہوں گا, اویس ربانی صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس میں اپنے نظریے کا بھی اظہار کر رہا ہوں, میں رضی اللہ عنہما کہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کو بھی میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ آج کے بعد مجھے سردی نہ لگے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت علی نے ایک دعا مانگی تھی, حضور نے 2 دعائیں حضرت علی کے لیے. ماشاءاللہ. حضور نے دعا کی کہ اے اللہ علی کو آج کے بعد نہ سردی لگے نہ گرمی لگے. اللہ اکبر. میں کتاب کا حوالہ آپ کو دے چکا ہوں. جی اور ماشاءاللہ. پھر دعائے رسول کا اثر دیکھیں. جی سردیوں کا موسم آتا, حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ باریک لباس پہن لیتے تھے اللہ اکبر. اور گرمیوں میں موٹا لباس پہنتے تھے. اللہ اکبر. لوگوں نے سوال کیا کہ اے علی, تمام لوگ سردیوں میں گرم ملبوسات, گرم لباس پہنتے ہیں اور آپ کا لباس عرف کے مطابق نہیں ہوتا, آپ کا باریک لباس ہوتا ہے, اور گرمیوں میں آپ موٹا لباس پہنتے ہیں, یہ کیوں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا میں لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں, دعائے رسول کا اثر دیکھو اللہ اکبر. کہ سردیوں میں باریک لباس پہنتا ہوں پھر بھی سردی نہیں لگتی, بھائی ماشاءاللہ. اور گرمیوں میں موٹا لباس پہنتا ہوں پھر بھی مجھے گرمی نہیں لگتی. دعا کا اثر, کتنی پیاری بات بتائیے علامہ صاحب. دعا کے اثرات, یعنی وہ بھی نبی آخر الزمان اگر دعا مانگ رہے ہیں بے شک ہمیں, مگر دیکھیے کہ وہ کیفیات, یعنی بعض کا تو فطرت کے بھی عین مختلف انداز میں دعا قبول ہو رہی ہے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور بہت خاص سوال ہے, مطلب کیا کوئی کافر ہے یا سمجھ لیں کہ دین اسلام سے باہر ہے, اس کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے, اس سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے اگر وہ ایک بزرگ